أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك وإن لك لأجرا غير ممنون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون صدق الله العظيم. بہت شکریہ اسامہ اور فضا. ناظرین، آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ سٹار نعت خواں، جس میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، سہرش زہیب. اور ہمارے جج صاحبان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، فیصل صاحب اور شفیق صاحب، اور ہمارے ثنا خواں بھی یہیں پر موجود ہیں. اور آج میں چاہوں گی اپنے سیگمنٹ کا آغاز کروں ایک بہت ہی خوبصورت سے شعر سے. آج 21واں روزہ ہے، مولا علی کی شہادت کا دن ہے، تو ایک بڑا ہی پیارا شعر ہے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس.
ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. کیا خوبصورت انداز میں انہوں نے علی سے، مولا علی سے محبت کا اظہار کیا ہے. تو اپنے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اپنے پہلے ثنا خواں کو دعوت دیتے ہیں. ارہم بندگی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. ارہم 2 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس، آپ نعت پیش کیجیے. عجب ہے کیف، عجب ہے خمار، آنکھوں میں بسا ہوا نبی کا دیار، آنکھوں میں قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار، آنکھوں میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار، آنکھوں میں. جی بہت اچھی کوشش کی ارہم نے. ارہم بندگی جو کہ نعت ابھی پیش کر رہے تھے، نعت پیش کرنے کی سعادت انہیں ملی ہے، جس کے بعد اب اگلے ثنا خواں کا رخ کرتے ہیں. سمیر محبوبی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، اور سمیر آپ کے پاس بھی 2 منٹ کا وقت ہے. آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے. سر مہی فی الکرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، اور تصور میں تیری ہر شیپ یوں نظر جماتا ہو، تصور میں تیری ہر شیپ یوں نظر جماتا ہو، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، نہ جانے کون سی. جی
سمیر آپ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے نعت پیش کی ہے، لیکن کہاں آپ نے غلطی کی اور کیا اس میں آپ کو اصلاح کی کہاں ضرورت ہے، یہ اس کے لیے ہمارے جج صاحبان یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ آخری ثنا خواں کی طرف بڑھتے ہیں اور حافظ حسن عزیزی کو ہم دعوت دیں گے۔ حافظ حسن، آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے، آپ بھی نعت پیش کیجئے، جس کے بعد پھر ہم جج صاحبان کا رخ کرتے ہیں جو کہ بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے کہاں غلطی کی ہے اور کیسا پڑھا ہے۔ جی حافظ حسن عزیزی۔ میں میلی تیں میلا میرا، کرپا کرو سرکار، نظرے کرو سرکار، سر پہ اٹھائے میں پاپ کی گٹھڑی، سر پہ اٹھائے میں پاپ کی گٹھڑی، آئی ہوں تمہارے دوار، نظرے کرو سرکار، مورے کھویاں بیچ بوے میں، کشتی ڈوب نہ جائے، تم راگو تم موری خبر لو، تم راگو تم موری خبر لو، جے تم راگو تم موری خبر لو، کون لگائے پار۔ چلیے اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ کون ہمارے ساتھ آگے چل رہا ہے اور کس کو الوداع کہنا ہے۔ فیصل بھائی کی طرف سے حسان بندگی صاحب آگے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، حسان عزیز صاحب، حسان ارحم عزیزی صاحب، بندگی ہیں اور حسان رضوی ہیں، عزیزی۔ حسان عزیزی ہمارے ساتھ آگے جا رہے ہیں، صحیح۔ لیکن آئندہ یہ اس بات کا خیال رکھیں، بچے جو بھی آئیں، دیکھیں یہ اصلاح کا پلیٹ فارم ہے اور جو شاعر نے لکھا ہے اسی کو پڑھیں۔ محافل میں تو موڈیفائی کر دیتے ہیں، کچھ تم کو تو کر دیتے ہیں، تو کو تم کر دیتے ہیں اور آپ کر دیتے ہیں، لیکن مقابلے میں ظاہری سی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کیونکہ کا شاعری کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ شعر نہ بدلیں۔ بعض لوگ کے لگا دیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ابھی آگے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ حافظ حسان عزیزی صاحب آگے جا رہے صحیح ہیں۔ چلیں۔ حافظ حسان رضوی، آپ کو ڈھیروں مبارکباد، آگے بھی جم کر محنت کرنی ہے اور اچھا پرفارم کرنا ہے۔ باقی جو 2 ثناخواں ہیں ان دونوں کے ساتھ جائیں گے ایڈور کی طرف سے ہمارے گفٹ ہیمپرز، اور آپ کے ساتھ بھی دعائیں ہیں، محنت کرتے رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا، آگے پھر سے موقع ملے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اپنے سیگمنٹ کا میں اختتام کرنا چاہوں گی پھر سے ایک خوبصورت شعر پر، کیونکہ آج مولا علی کی شہادت کا دن ہے، کہ جان میں آتی ہے کیا جان علی کہنے سے، ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے، خود نبی نے کہا 40ویں دن خیبر میں، مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین دعا کرتے رہیے، نجات کا اشرا ہے، اپنے لیے رب سے گڑ گڑا کر دعا کیجئے، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی، کبھی رد نہیں جائے، کیونکہ روزے کی حالت میں جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ رب کو ویسے ہی بڑی پسند ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا ہے کیا چاہے
بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والا کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے علی والا کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مکان سے چلے اپنے مکان سے علی کے در پہ جا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے یہ کون آیا اس استقبال کو سب انبیاء اٹھے یہ کون آیا اس استقبال کو سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے فراز دار ہو مقتل ہو یا زندہ ہو صحرا ہو جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا کہ خود مولا ہی اپنے نام کے خود مولا ہی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 رمضان مبارک، شہادت یوم علی، اور سیدنا علی کی شہادت کا دن یوم علی ہم مناتے ہیں، اور اسی حوالے سے آج ہم تفصیل سے بات کریں گے. اور ایک بہت بڑا پینل آج ہمارے ساتھ ہے علماء کرام کا. مفتی نوید عباسی صاحب میرے ساتھ ہیں، اور علامہ محمد علی شاہ صاحب، علامہ سید الحسینی صاحب، اور آج ہمیں خصوصی طور پر جوائن کیا ہے سید اسد جہاں صاحب نے نوحہ خواں، ان سے کلام بھی سنیں گے. اور مفتی ابو محمد صاحب، مفتی وسیم بندگی صاحب، پروفیسر یونس صدیقی صاحب، اور ہمارے ولی خان صاحب، مفتی ولی خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. سب کو شریک گفتگو کریں گے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نوید عباسی صاحب، مفتی صاحب آپ سے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا دن 19 کو ان کو زخمی کیا گیا زہر آلود تلوار سے ملجم خارجی نے، اور جس طرح پھر ان کے سامنے پیش ہوتا ہے، جس طرح سیدنا علی نے وہاں پر بھی اتنے زخمی ہوتے ہوئے بھی جس طرح انصاف کا مظاہرہ کیا، اور جو باتیں کہیں وہ آج تک مثال ہیں تحمل کی، بردباری کی، کہ صرف اسی کو قتل کیا جائے کسی اور کو نہیں. تو یعنی اتنی ان کا عظمت ملتی ہے، عاجزی، فقر بھی، جاہ و جلال بھی،
اور جو خصوصیات صحابہ کو حاصل ہیں، ہر صحابی جو ہے اس کا اپنا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن سیدنا علی کا ایک اپنا کمال ہے۔ شکریہ اسامہ بھائی، مجھے بھی جانا ہے اور آپ کے پاس بھی پینل میں اور لوگ آئیں گے۔ میں اختصار سے کام لیتے ہوئے آج جس شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں گا وہ مولا کل ہے، وہ مولا کائنات ہے، وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے۔ کون علی؟ جس کی ولادت کعبے میں ہوئی، وہ علی جس کو نبی نے اپنی گود میں پالا، جس کو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ خود سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اپنا بیان اور فرمان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے غذا یوں کھلایا کرتے کہ جس طرح چڑیا اپنے چونچ میں لا کر غذا اپنے بچے کو کھلاتی، اس طریقے سے۔ اور صحیح روایات میں یہ بات موجود ہے کہ سینہ مصطفیٰ پہ علی سویا کرتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے معان بعد جن لوگوں نے اسلام میں سبقت کی ان میں علی ابن ابی طالب آپ کو نظر آئیں گے۔ آغاز اسلام میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو یعصوب المسلمین ہیں، جو مومنوں کے مولا ہیں، کسی کافر کے نہیں، علی مومنوں کے مولا ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو ہمارے مولا نبی ہیں، جس معنی میں ہمارے نبی مولا ہیں اس معنی میں ہمارے علی مولا ہیں۔ اور علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بھائی جب مدینہ آمد ہوئی تو مواخات قائم کی، اس موقع پر علی تنہا تھے، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضرت علی کی آنکھوں میں یہ آنسو خوشی کے تھے، پر نبی علیہ السلام نے علی کو قریب بلایا، کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ اعزاز صرف علی کا ہے کہ دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کو بھی بھائی کہا، ہمیں اس کا انکار نہیں، لیکن واحد علی ہے جس نے نبی کو بھائی کہا۔ اور خود سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، مطلع القمرین میں سیدی اعلیٰ حضرت نے ان اشعار کو نقل کیا اور کہا کہ یہ وہ اشعار ہیں جو خود علی نے پڑھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا کہا؟ محمد النبی اخی و سہری وحمزۃ سید الشہداء عمی وجعفر الذی یضحی ویمسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی وبنت محمد سکنی وعرسی مشوب لحمها بدمی ولحمی وسبتا احمد ابنائی منها فیکم له سام کسامی سبقتکم الی الاسلام ترا غلاما ما بلغت اوان حلمی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے لوگوں میں وہ ہوں جس کے بھائی محمد عربی ہے اور میرے سسر بھی وہ ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا شہید ہوئے وہ میرے بھی چچا ہیں، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ، اور وہ جعفر جو جنت میں اپنے پروں کے ساتھ اڑ رہا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ حسنین جو نبی کے نواسے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں میرے بیٹے ہیں، اور فاطمہ میرے نکاح میں آئی ہے، ہم یک جان دو قالب ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت کے کیا کہنے۔ بس آخری بات اسامہ بھائی وہ یہ کہ آج کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خارجی نے شہید کیا، ہم خوارج اور خارجیوں کی آنے والی ساری نسلوں پر لعنت کرتے، ناسبیوں پر جنہوں نے ذکر مولا کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم بول کے پلیٹ فارم سے کہتے ہم صحابہ کا ذکر بھی ڈھنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، ہم علی علی بھی کرتے، اور علی علی کرنا ہم نے ابو بکر سے سیکھا ہے، کیونکہ ابو بکر کا طریقہ یہ رہا ہر لمحے چہرہ مرتضیٰ کو دیکھتے، اور چہرہ مرتضیٰ کو دیکھنے کو انہوں نے عبادت قرار دیا ہے۔ ہمیں ذکر علی کو پھیلانا چاہیے ادھر ادھر جانے کے بجائے۔ اللہ علی کی قربت پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہماری نسلوں کو علی اور علی کے بچوں کا سچا محب بنائے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ نوید عباسی صاحب کو بھی جانا ہے، علامہ سید الحسینی صاحب کو، اور بھی اور علماء بھی آ رہے ہیں، تو ہر کوئی اپنی طرف سے عقیدت کے کلمات ضرور کہے گا۔ آج کا دن ایسا ہے۔ علامہ سید الحسینی صاحب۔ رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج
یوم شہادت علی کرم اللہ وجہہ، اس کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام ابو تراب تھا۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں ہے؟ کہا کہ ہماری کچھ ناچاقی ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد چلے گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سو رہے تھے اور جسم مبارک کے ساتھ مٹی لگی ہوئی تھی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے وہ مٹی ہٹاتے ہوئے فرما رہے تھے، یا ابا تراب، یا ابا تراب، تو قل قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، تو اٹھئے اے ابا تراب۔ تو یہ نام پڑ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو تراب۔ تو فخر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ مجھے اگر کوئی ابو تراب کہتے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو تراب کہا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 5 سال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ان کو لیا حضرت ابو طالب سے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے مانگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیں دے دیجیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 سال سے رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تقریباً 23 ہجری قبل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، یعنی ہجری سن 23 سال پہلے قبل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح صبر سکھایا پوری امت کو، اس طرح کا صبر کوئی بتا نہیں سکتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے مظلوم رہے، ایسا مظلوم کوئی نہیں رہا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو ساتھ لے کے گئے، جی، اور گھر میں کچھ نہیں تھا، تو کہتے ہیں کہ ایک یہودی کے باغ میں چلے گئے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پوچھنے لگے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب نظر نہیں آتے تو مضطرب ہو جاتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں ہیں حضرت، کہاں ہیں حسن اور کہاں ہیں حسین؟ فرمایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے ہیں۔ تو جب گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں کھجور چن رہے ہیں، جی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوپ بڑھ جائے گی، یہ حسن اور حسین کو آپ گھر لے جائیں، سبحان اللہ، یعنی ان پر دھوپ نہیں پڑنی چاہیے۔ اتنا پیار۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ کی صاحبزادی بھی بھوکی ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے، میں یہ کچھ اور کھجور چن لوں، ان کے لیے لے جاؤں۔ اللہ اللہ۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اونچا مقام کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور ان کے گھر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور اتنی چہیتی بیٹی، اور اس کے باوجود گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ ان کا عجز کا اور سادگی کا انداز ہے۔ محمد وسیم بندگی صاحب، قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو شہید ہے اس کو مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور ہے۔ اور پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی ہستی، اس کو شہادت کا رتبہ ملے، کتنی بڑی بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہماری سعادت ہے کہ آج اس بابرکت محفل کا ہم حصہ بن رہے ہیں، اور ہماری حاضری بھی اس میں ہو رہی ہے۔ صرف سلام عقیدت پیش کرنا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بے شمار فضائل اور مقامات رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی ذریت اس کی اپنی پشت اور اپنی صلب سے چلتی رہی، لیکن میری ذریت علی کی پشت اور ان کی صلب سے چلے گی۔ تو علی وہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو آگے بڑھانے والے ہیں بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی وہ ہیں
کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قائم مقام بنایا غزوہ تبوک کے موقع پر، اور فرمایا کہ اے علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا میرے ساتھ وہ رشتہ ہو جو حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ علی وہ ہیں کہ جن کے لیے نبی پاک نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ علی وہ ہیں کہ جن کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوتی ہے اور جن کی شہادت بھی مسجد میں ہوتی ہے۔ علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں انا دار الحکمہ، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں انت سید فی الدنیا وسید فی الآخرہ، کہ علی تم دنیا میں بھی سردار ہو اور تم آخرت میں بھی سردار ہو۔ علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ سردار عرب کو بلاؤ، تو کہا گیا کہ اللہ کے رسول سردار عرب تو آپ ہیں، کہا نہیں میں اولاد آدم کا سردار ہوں، سردار عرب تو علی ہیں۔ علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ علی وہ ہیں کہ جن کو نبی پاک نے علم عطا کیا تو خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، وہ دروازہ کہ جس کو 40 یا 80 اصحاب نہیں اٹھا سکتے تھے، علی نے تنہا اٹھا کر پھینک دیا۔ علی وہ ہیں کہ جن کے لیے نبی پاک نے یہ اجازت عطا فرمائی کہ کسی کو بھی حالت جنابت میں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مجھے اور علی کو اجازت ہے۔ علی کا ذکر کہاں کہاں ہوا، علی کا تذکرہ کہاں کہاں ہوا، علی کا نام کہاں کہاں ہوا، اس لیے علی کو پہچان بنا دیا گیا، ایمان کی علامت بنا دیا گیا۔ لیکن اتنی صفات کے بعد جب ہم ان کو جنگ کے اندر دیکھتے ہیں، میدان میں دیکھتے ہیں، تو علی وہ ہیں کہ جو غزوہ بدر میں سب سے پہلے ولید جیسے کافر کو جو ہے جہنم میں جو ہے پھینک دیتے ہیں۔ علی وہ ہیں جو غزوہ بدر میں 70 کفار میں سے 21 کو جو ہے جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ علی وہ ہیں کہ جو غزوہ خندق کے اندر عمر بن عبد ود جسے 1000 شاہ سواروں کا خطاب ملا ہوا تھا، اسے بھی پل بھر میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ علی کا کیا کہنا ہے، ان کا کیا مقام ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز اور بھی ہمیں عطا فرمائی، کہا کہ اے علی تمہارا معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، کیونکہ تمہارے فضائل زیادہ، تمہارے مقامات زیادہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ غلو کرتے کرتے گمراہی کی طرف چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تنقیص کرتے کرتے بھی گمراہی کی طرف چلے جائیں۔ کہا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں نے آپ سے بغض رکھا تو وہ گمراہ ہوئے، عیسائی حد سے بڑھے تو وہ گمراہ ہوئے۔ کہا جو آپ کا مقام ہے، مومن وہ ہوگا جو آپ کو اس کے مقام پر رکھ کر دیکھے گا، اس مقام کے مطابق آپ سے محبت کرے گا۔ جو آپ سے محبت کرے گا وہ نبی پاک سے محبت کرے گا، جو نبی پاک سے محبت کرے گا تو وہ یقیناً اللہ کی محبتیں پائے گا۔ تو علی کا ذکر کرنا، علی کا نام لینا، یہ ہم سب کے لیے سعادت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے ساتھ محبت پر تا دم مرگ قائم اور دائم رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ مفتی محمد وسیم بندگی صاحب، کمال کر دیا آپ نے، کمال کر دیا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام علماء ہمارے ان کی کوشش دی دوسرے کو وقت ملے، مگر آج ہر ایک میں ایک تڑپ ہے، ہر ایک میں تڑپ ہے کہ وہ بھی کچھ عقیدت کے کلمات کہے، جس طرح وسیم بندگی صاحب نے کہا کہ یہ عبادت ہے سیدنا علی کا ذکر۔ تو اب محمد علی شاہ صاحب جس طرح وہ بھی تڑپ رہے ہیں۔ آج ہم جس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے، خلافت راشدہ کے چوتھے مہر و منیر ہیں اور داماد رسول ہیں، شوہر بطول ہیں، اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے لیے ہم ان کی شان یوں مانتے ہیں کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموعہ کمالات نہیں، منبع کمالات ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان کی ذات میں خوبیوں کو جمع نہیں کیا، ان کی ذات سے خوبیوں کو نکالا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں وہ ہستی ہیں، مسلمانوں کے نزدیک، ہمارے نزدیک وہ ذات ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ کائنات میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد علی المرتضیٰ وہ ہستی ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک کوئی سنت ایسی نہیں جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹ گئی ہو۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل و سنت والجماعت کے نزدیک وہ ہستی ہیں جو کسی کی برائی نہ سنتے تھے نہ کرتے تھے۔ ایک شخص آیا آپ کی کسی کی غیبت کرنے کے لیے، آپ نے اپنے کان سے اس کا ہاتھ دور ہٹا دیا، منہ دور ہٹا دیا، فرمایا غیبت کرنا بھی گناہ ہے، غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ اور اسی طرح علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں۔ علی المرتضیٰ کی شان ہمیں کس نے سمجھائی؟ یہ صحابہ اکرام نے سمجھائی۔
صحابہ کرام کی محفل میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح سرائی ہو رہی ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سب سے بڑے جو چیف جسٹس ہیں وہ علی المرتضیٰ ہیں. حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا تم غلط کہتے ہو, صرف مدینہ میں نہیں, مکہ المکرمہ میں بھی اور مدینہ میں بھی سب سے بڑے چیف جسٹس علی المرتضیٰ ہیں. اتنے میں امیر المومنین مسلمانوں کا دل کے چین اور قرار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. فاروق اعظم نے کہا ہمیں بھی بتایا جائے یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. فرمایا جی ابن مسعود نے یہ کہا ہے کہ مدینہ میں علی سے بڑا جج کوئی نہیں, اور اب عبیدہ بن جراح نے کہا کہ مکہ اور مدینہ میں کوئی نہیں. حضرت عمر نے کہا دونوں غلط کہتے ہیں. مجھ عمر کے نزدیک اگر مجھ سے پوچھو تو پوری دنیا میں علی المرتضیٰ سے بڑا کائنات میں چیف جسٹس کوئی نہیں. میں آج ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں جو ہماری سپریم کورٹ ہے اس کا نام حضرت علی المرتضیٰ کے نام پہ رکھا جائے. علی المرتضیٰ کے نام پہ یونیورسٹیوں کے نام ہو, اور کالج کے نام ہو. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے. شہادت ہمارے لیے توجہ, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آج شہادت کا دن ہے. شہادت ہمارے لیے کوئی غم کی چیز نہیں ہے. شہادت وہ ہے لوددت فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. اللہ کے نبی نے شہادت کو خود مانگا ہے. شہادت سعادت ہے, شہادت نعمت ہے, شہادت برتری ہے. سارے فضائل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو نصیب فرمائے گئے تھے, تو اللہ نے نعمت شہادت سے بھی آپ کو سرفراز فرمایا. بریک مجھے لینی ہے, بریک سے پہلے اسد جہاں صاحب آپ سے کلام سنیں. جی بہت اچھا آپ نے خطاب کیا. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آپ جی بہت اچھا ماشاءاللہ. ذرا سا تھوڑا سا یہ ہو گیا ماحول, لیکن بہت اچھا انہوں نے خطاب کیا, اور ظاہری بات ہے ہم سب کے لیے ہیں. میں منقبت کے چند اشعار پیش کروں گا, اس سے پہلے درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا استاد قمر جلالی کے چند اشعار ہدیہ سماعت. بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہاڑ کے, او بد نصیب علی کو پکار کے, ہم سے قدم چھڑا دے شہ ذی وقار کے, ہم سے قدم چھڑا شہ ذی وقار کے. دنیا اسی میں مر گئی سر مار مار کے, مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا, مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا. پھینکا تھا زلف
सदका उतार के फेंका था जुल्फ़िकार का, सदका उतार के। जनाब हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आलिम के बोल में वापस आते हैं। घर में सारा अली का है, मंज़र फ़िज़ाए दगार में सारा अली का है, जिस सिमत देखिए वो नज़ारा अली का है, जिस सिमत देखिए वो नज़ारा अली का है। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया, चेहरे से है आया, घोड़े पे है हुसैन नज़ारा अली का है, घोड़े पे है हुसैन नज़ारा अली का है, मंज़र फ़िज़ाए दहर में तुम दखल दे रहे हो, अक़ीदत के बाब में तुम्हें दखल दे रहे हो, अक़ीदत के बाब में। देखो ये मामला तो हमारा अली का है, देखो ये मामला तो हमारा अली का है, मंज़र फ़िज़ाए दहार में सारा अली का है, अली इमाम मनस्तों मनम गुलाम अली, अली इमाम मनस्तों मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदा बिना में अली, क्या बात है, क्या बात है जी। आज हम उन हस्ती की बात कर रहे हैं कि जिनकी शान में मुझे तो लगता है मेरी ज़बान इस लायक नहीं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ बयान करना, कहाँ पे ख़त्म करूँ। और मौला अली के हवाले से जब भी बात होती तो मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने कायनात को तख्लीक़ किया, उनकी सबसे प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा जो उनको जान से प्यारी, उनका हाथ हज़रत अली के हाथ में दिया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बीबी फ़ातिमा और हज़रत अली से आगे चली। मैं अक्सर कहती हूँ ना कि पोते नस्ल आगे लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ नवासों ने नस्ल आगे बढ़ाई, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। तो अब इस टॉपिक पे हम आगे भी आएंगे। मुफ्ती वली साहब, आपके लिए मेरे ज़हन में एक सवाल है, लेकिन उससे पहले अगर आप इजाज़त दें तो शाह साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। और बहुत से लोग कॉल्स करते हैं, सोशल मीडिया पर सवाल पूछते हैं, क्योंकि आपको देखते हैं, आप वजीफ़े बताते हैं, तो जादू की कार्ड के हवाले से बड़ा पूछा जा रहा है कि किसी पे जादू हो जाए, कोई असर हो जाए इस तरह का, तो उसके लिए
اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایسا وظیفہ جو روز مرہ کی زندگی میں ہمیں شامل کر لینا چاہیے؟ تو پلیز ذرا رہنمائی فرمائیے گا. میں ماشاءاللہ وظیفہ بھی عرض کرتا ہوں اور مولا علی کی بارگاہ میں بھی، مولا علی کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو سارے وظیفے کامیاب ہو جائیں. سبحان اللہ. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. فقیر نے خود مولا علی کی بارگاہ میں نجف اشرف اس کو 1000 بار پڑھا ہے. سبحان اللہ. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا. یقین جانیے یہ بات قرآن و حدیث سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، ایمان تک کا معاملہ ہے. جس کے دل میں علی کی محبت نہیں اس کا ایمان ہی مکمل. سبحان اللہ. جس کے دل میں علی کی محبت نہیں اس کا ایمان ہی مکمل نہیں. تو سیدنا صدیق اکبر سپہ سالار صحابہ بڑی نظریں جما کے ٹک ٹکی باندھے مولا کائنات کا بے نظریں گاڑے دیدار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک صحابی نے عرض کی امیر المؤمنین آپ مولا علی کو اتنی توجہ کے ساتھ اتنی دل جمی کے ساتھ دیکھ رہے کہ نظریں ٹکا کے. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول خدا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو، جو باب العلم ہوں، سبحان اللہ، جن کو فاتح خیبر کے دن جن کے ہاتھ میں پرچم دیا جاتا ہے، مولا علی کی شان بیان ہے. تو ایک تو میری گزارش ہے، مبارک ایام ہے، ناد علی ہمارے ہاں ہر طاق رات میں جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ہر طاق رات میں 41 ٹائم 41 مرتبہ ناد علی یم مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. ناد علی ہر طاق رات میں 41 بار پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور ناد علی کی برکت پہ آپ پہ ہمیشہ کبھی جادو بھی نہیں ہوگا. ناد علی کی برکت سے. ٹھیک ہے مفتی ولی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. حضرت علی کے حوالے سے وہ جس طرح میں نے کہا کہ کہاں سے شروع کریں کہاں پہ ختم کریں؟ حقیقت یہ ہے ڈاکٹر فضا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ آدمی سوچتے رہ جاتا ہے کہ حضرت علی کے فضائل کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں، کس پہلو سے ان کے اوپر گفتگو کریں. بہادری کا پہلو ہے، علم کا پہلو ہے، قربت کا پہلو ہے، حسن کا پہلو ہے، مولا مشکل کشا قضا کا ہے کہ اقضاہم علی. اچھا چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں آپ کی اجازت سے کہ ان کی پیدائش ایک معجزہ ہے. دنیا میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں، سب سے پہلے ہماری پیدائش ہوتی ہے، ہم آنکھیں کھولتے ہیں دنیا میں جو کہ جہان فانی ہے، یہاں سے کوچ کرنا ہے. تو ان کی پیدائش کتنا بڑا معجزہ ہے. پیدائش سے معجزے شروع ہو گئے نا، پیدائش سے لے کر ان کی شہادت تک معجزے ہی معجزے، ولایتیں ہی ولایتیں، کرامات ہی کرامات. لیکن اس تمام تر تناظر میں جو ایک پوری قوم کو ایک میسیج ہمارے یہاں سے جانا چاہیے یا ہمیشہ سے ہمارا عقیدہ رہنا چاہیے، وہ یہ کہ جیسے اب مفتی ابو محمد صاحب نے اپنی گفتگو کے درمیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی آپ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لگتے ہیں کہ فضائل بہت ہیں اور لوگ پھر جو ہے نا باتیں بھی کریں گے، کچھ مانیں گے کچھ نہیں، اس طرح کی صورتحال. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے ساتھ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے ان کو اتنا مانا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہودیوں نے ان کی اتنی مخالفت کی کہ نعوذ باللہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر آپ جو ہے اعتدال سے ہٹ کر بہت اوپر تک جائیں گے، اللہ بنا دیں گے جو کوئی نہیں بناتا دنیا میں، کوئی نہیں ہے. لیکن کچھ اس طرح کو الفاظ میں جو کہا جاتا ہے اور یا پھر جو تنقیص کرتے ہیں ناصبی خوارج یا جو بھی ہیں، یہ دونوں گمراہی میں ہیں. حق ان کے درمیان میں ہے، اعتدال ان کے درمیان میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، حضرت علی رضی اللہ، میں سمجھتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، یہ وہ اسماء گرامی ہے، یہ وہ پاک نام ہے کہ ان کا نام محبت ہی میں لیا جائے، ان کا نام فضیلت میں لیا جائے، ان کا نام منقبت میں لیا جائے، ان کا نام جہاں جیسے ہم سلام علیکم کہتے ہیں نا، السلام علیکم، یہ ایک محبت اور پیار کا پیغام ہے. یہ وہ اسماء گرامی ہے کہ آپ جس کو پیار دینا چاہیں آپ وہاں پہ حضرت علی. اچھا چھوٹی سی بات میں اکثر کہتے ہیں کہ جو اتنی بڑی ہستیوں کے نام عقیدت سے نہیں لیتے، احترام سے نہیں لیتے، فضیلت سے نہیں لیتے، ان کی فضیلت کو نہیں سمجھتے، ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے،
उन हस्तियों को कोई फर्क नहीं पड़ने कोई वाला, फर्क नहीं वो पड़ा। बदनसीब है, वो बदबख्त है जो इनकी फजीलत को नहीं समझ पाया, इनके रुतबे को नहीं समझ पाया, इनके मुकाम को नहीं समझ पाया। डॉक्टर फिजा इस पर हजरत उनको क्या फर्क पड़ेगा, उनका तो नाम दुनिया जब तक रहेगी तब तक लिया जाएगा। हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का एक शेर है, वो फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदह तो उन्होंने बहुत की ना, तो वो फरमाते हैं मा इम मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती, मा इम मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। उन्होंने कहा मैंने कभी भी अपनी नात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात हुई और आपकी तारीफ नहीं की, बल्कि आपका तज़किरा आ गया तो मेरी नात का तज़किरा हो गया। वाह सुभान अल्लाह। तो ये वो हस्तियां हैं कि इनका नाम लेने से अब हम आज हकीकत है, आज भी हम इसलिए हजरत अली 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 वो बच्चा भी जो पढ़ रहा था कि भाई पूरी दुनिया में फिजाए क्या है, फिजाए दहर में जो है ना नजारा अली का है, ये उनका नाम लेने से हमें खुद सुकून मिलता है, ये हमारे लिए है। हम इस तरीके से करें, हमारी वजह से उनको क्या मर्तबा मिलेगा हम लोग। अच्छा जरा मेरी रहनुमाई भी फरमाइएगा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बहुत से गैर मुस्लिम हैं ऐसे जो मौला अली और इमाम हुसैन से मदद मांगते हैं। जी जी कितनी बड़ी बात है, तारीख में सिर्फ मुसलमान नहीं, आपको पता है गैर मुस्लिम भी हैं कोई जो बड़ा यकीन रखते हैं। बहुत सारे गैर मुस्लिम हजरत अली को भी मानते हैं, हजरत हसन को भी मानते हैं, हजरत हुसैन को भी मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं। इंडिया में बहुत सारे पंडित, बहुत सारे पंडित ऐसे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे से शिफा, उनको शिफा मिलना चाहिए और वो शिफा के तालिब होते हैं। और वो ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। मैं कहता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत फातिमा, ये सब सिर्फ ये सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, ये इंसानियत के लिए हैं, ये सब के लिए हैं। और इसमें हम अगर ये समझते हैं कुछ सहाबा के उमर सिर्फ सुन्नियों का है और अली सिर्फ शियों का, ये दोनों गलत है। उमर भी सबका है, अली भी सबका है, हसन भी सबका है, हुसैन भी सबका है। डॉक्टर जवाद हैदर हाशमी साहब स्कॉलर हैं जामिया कराची से, हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सैयदना अली के हवाले से उनकी फ़ज़ाइल और उनकी शहादत के बारे में फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 रमज़ान मुबारक की तारीख़ है और हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। मुफ्ती साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे थे मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का कौन सा पहलू है कि जिसके बारे में गुफ्तगू हो सकती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। बहादुरी के हवाले से अगर आप बात कर लें तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों ज़माने में होने वाली सारी जंगों के अंदर जो है आप शरीक रहे और फ़ातिह खैबर अली अलैहिस्सलाम हैं। और ग़ज़वे खंदक के अंदर अम्र बिन अब्दऊद को कत्ल करने वाले हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेशुमार फ़जीलतें हैं। सखावत में देखें तो आपकी मिसाल नहीं मिलती, शुजाअत में देखें तो आपकी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन एक ख़ास खुसूसियत का मैं आपके सामने तज़किरा करना चाहूँगा कि जिसकी वजह से हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जो है तमाम साहिबान ईमान के दिल में बैठी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा, कि जो लोग ईमान लाए और जो नेक अमल बजा लाएँ तो अनकरीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी रहमान उनके दिलों में मोहब्बत डाल देगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत आज तमाम आलम इस्लाम के लोगों के दिलों में, मखलूक के दिलों में, इंसानों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा। अब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सारे साहिबान ईमान के दिल में है। वैसे सखावत अगर कोई इंसान कर ले तो उसकी मोहब्बत भी बैठ जाती है, लेकिन हज़रत अली की मोहब्बत का सबब ये नहीं है। कोई शुजा अगर हो तो उसकी मोहब्बत भी इंसान के दिल में बैठती है। अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत का ख़ास सबब ये भी नहीं है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का जो अहम तरीन सबब है वो ये है कि आपने अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अंदर फ़ना फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उबूदियत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जो मकाम और मर्तबा है उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बत को साहिबान ईमान के दिलों में बिठाया है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक फरमान मैं आपके सामने पेश कर लूँ। आप खुद इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला की इबादत के हवाले से कि लौ कुशिफल ग़िता मज़दतु यकीना, अगर सारे हिजाबात भी अगर हटा दिए जाए तो फिर मेरे यकीन में इजाफा नहीं होगा। दोबारा लौ कुशिफल ग़िता मज़दतु यकीना,
اگر سارے حجابات اللہ رب العزت کی وحدانیت کے سامنے سے ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی میں وجود باری تعالیٰ کے اوپر ایمان کے اس مرحلے پر فائز ہوں کہ میرا ایمان معراج کے اوپر فائز ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام جی امیر المومنین علیہ السلام کی عبودیت کا ایک اور جملہ آپ کے سامنے عرض کر لوں کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، کہ پروردگار میں نہ تو جنت کی لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں، بلکہ اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے. امیر المومنین کی محبت آج اگر سارے صاحبان ایمان کے دلوں میں اگر بیٹھی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے اپنے دل میں اللہ رب العزت کو بسایا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو وعدہ فرمایا ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے تو اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. سیدنا علی کو مومنین کے دل میں بسا دیا اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. جناب ہمیں بریک لینی ہے، کہیں جائے گا نہیں، اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. بریک کے بعد ملتے ہیں. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل سہارا علی علی. ایک کیفیت سرور سا رہتا ہے رات دل، ایک کیفیت سرور سا رہتا ہے رات دل، جب سے ہوا ہے وید ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے وید ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اعظم مغفرت کی سند ہمارے پاس، اعظم مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا پروفیسر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. حضرت علی کی اگر آپ نے اہمیت کے بارے میں جاننا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ ہے. یعنی دروازے سے گزر کر آپ کسی جگہ میں بلڈنگ میں انٹر ہوتے ہیں، شہر میں انٹر ہوتے ہیں. تو یعنی جس نے، جو مجھے سمجھ آئی کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننا ہے وہ حضرت علی کو پہلے جان لے، یا مزید روشنی آپ ڈالیے گا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں سبحان اللہ جن کے کمالات اور ان کی عظمت اور ان کی علوت کا احاطہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ کے رسول نے ہجرت کی رات اپنے بستر پر سلایا. کیسا بھروسہ ہے اور پوری امانت سپرد کی اور کہا
मैं तो मक्का छोड़ जाऊंगा, ये अमानतें तो उन लोगों को देना जिनको दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला वो हस्ती है जिनसे सहाबा बेहद मोहब्बत करते थे। हज़रत उम्र बदाया व निहाया में है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बैतुल मक़दिस चाबियाँ लेने के लिए मदीना से रवाना हुए, 1 महीने का सफ़र था। हज़रत अली को मदीना में अपना नायब बना कर गया, जब तक वापस नहीं हज़रत अली खलीफा आपके नायब थे। सुभान अल्लाह। ये सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमाइन अहले बैत से बेहद मोहब्बत करते। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते जब भी हज़रत हसन को देखते उनकी आंखों में आंसू आ जाते। अल्लाह। कि पूछा कि आप जब हज़रत हसन को देखते हैं तो आपकी आंखों में आंसू क्यों आते हैं? फरमाया इन्नी अतज़क्करु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हसन फ़ी महदी रसूल, मुझे एक याद आ जाते है, हसन उनकी गोद में आता है और आके अपनी दाढ़ी से खेलते हैं। सुभान। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के से बढ़कर शान क्या बयान करें, जितना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुतनब्बे कर दिया था नबी अपनी उम्मत को। अली याहलिकु फ़ीका रजुलान, अली तेरे बारे में 2 आदमी हलाक होंगे, गालिन फ़ीका व कालिन फ़ीका, जो तेरी बारे तेरी शान में इतनी बढ़ाएगा तुझे खुदा के दर्जे पर ले जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे आप इतना घटाएंगे नीचे घटा जाए, ये दोनों तबाह हो जाएंगे। जिन्होंने हज़रत अली को खुदा के दर्जा दे दिया वो भी तबाह हुआ, और जिसने हज़रत अली की शान में तनकीस की वो भी तबाह होगा। आपकी शान बड़ी अजीम है और बड़ी हमें नाबों से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला वो हस्ती है जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अली की मोहब्बत, अली ला युहिब्बु अलियन इल्ला मोमिन, अली को मोहब्बत करने वो मोमिन है। आपकी मोहब्बत को ईमान बताया, आपके बुग़्ज़ को मुनाफ़िक निफाक बताया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली मिन्नी अना मिन अली, तो अली रज़ी अल्लाह ताला की शान का इहाता हम कर ही नहीं सकते। हम तो सिर्फ उनके जिक्र से अपनी इज्जत बढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह। हम क्या बात है मुफ्ती आपने बारिक साहब, बड़ी खूबसूरत। आज तुम सुभान अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। आज मैं मौला के फ़ज़ाइल पढ़ने से पहले कुछ अशार उनके बारगाह में पेश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आला हज़रत सैयदी इमाम जी सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाइन, मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाइन, साक़िये शीर व शरबत पे लाखों सलाम, असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा। ये वो हैं जो पाक हैं और इनसे जो चली है वो नस्ल भी पाक है और इनकी ज़ात वो है जो खुदा से मिला देने वाली है। असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। मौला अली जो है इस उम्मत के औलिया के सरदार, और फरमाया कि अव्वली दाफ़े अहले रिज़्ज़ो खुरूज, 4वीं रुकने मिल्लत पे लाखों सलाम। शेरे शमशीरे जन शाह खैबर शिकन, शेरे शमशीरे जन शाह खैबर शिकन, पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। मौला अली का हाथ ताकत रब की थी, हाथ अली का था, उठा के फेंक दिया खैबर का दरवाजा। तो फरमाया शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। मोमिनीन पेशे फत व पसे फत सब, फतह से पहले वाले भी फतह के बाद वाले भी, अहले खैरो अदालत पे लाखों सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे साथी, चाहे वो फतह मक्का से पहले चाहे वो फतह मक्का के बाद, फरमाया मोमिनी पेशे फत व पसे फतह सब, अहले खैरो अदालत पे लाखों सलाम। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। जिसके दुश्मन पे लानत है अल्लाह की, जिसके दुश्मन पे लानत है अल्लाह की, उन सब अहले मोहब्बत पे लाखों सलाम। मेरे मौला अली शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा, मौला मुश्किल कुशा, फाते खैबर शिकन, ये वो हैं जिनके हाथ में अलम भी दिया, ये वो हैं जिनके बारे में ऐलान फरमाया मन कुन्तु मौला फहादा अलीजुल मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। ये वो मौला है हमारे जो
حضرت عمر فرماتے ہیں یا اللہ کسی ایسی مشکل میں مجھے مبتلا نہ کرنا جس میں میرے ساتھ علی نہ ہو. اللہ اللہ. ایک جگہ پہ فرماتے ہیں فیصلہ کرتے ہوئے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر مولا علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گئے. اللہ اللہ. ان کا آپس میں تو ایسا پیار ہے. اور ہم بات کریں یہاں پر الگ الگ کرنے کی تو صحابہ الگ الگ نہیں ہیں. یہ صحابہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر ہیں. ان کا آپس میں بڑا پیار ہے. حضرت عمر کی کیسی بات ہے، فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا. یا اللہ کسی ایسی مشکل میں عمر کو نہ ڈالنا جس میں اس کے ساتھ علی کا ہاتھ نہ ہو. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضیلتیں ان کی بیان فرمائی. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ خلیفہ راشد بے شک امیر المومنین خلیفہ رابع ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ خلفائے ثلاثہ کے بعد ان کا، لیکن افضلیت ابو بکر کے ساتھ ہم یہ بات ہر جگہ پہ کرتے ہیں. جتنے تفردات، جتنے الگ سے فضائل و کمالات سبحان اللہ تمام صحابہ میں مولا علی کے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے اور کسی صحابی کو تفردات نہیں ملے. اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ بھائی آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ جو خلفائے راشدین کی ترتیب ہے ہماری ترتیب وہی ہے افضلیت کی. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی. لیکن مولا علی کے الگ سے جتنے فضائل بیان کیے گئے اتنے کسی اور صحابی کے بیان نہیں کیے گئے. یہ وہ ہیں جو حسن کے بابا ہیں، جو حسین کے بابا ہیں، جو سیدہ کے شوہر ہیں. یہ وہ ہیں. اچھا مجھے کہا جا رہا ہے بریک کا وقت ہو رہا ہے، اس لاسٹ منٹ ہے، تو اسد جہاں صاحب سے ہم سن سکتے ہیں ابھی ہے ٹائم یا آ کر؟ ارے ہمیں تو کچھ فضائل پڑھنے تو آج چلے. اچھا ابھی ٹائم نہیں. لیکن میں چاہتے ہوں اگر ہم تھوڑا سا سن سکیں تو وہیں سے شروع کرتے ہیں، باقی بریک کے بعد کنٹینیو کر لیں گے. اذان کے بعد بھی سنا جائے. چلیں اذان کے بعد سلام کی فرمائش آ رہی ہے کہ سننا ہمیں بریک کے فوراً بعد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جی تو جی
اللہ تعالیٰ ہم سب کا روزہ قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ یہ تیسرے عشرے کی پہلا روزہ گزر گیا، ہم افطاری کر رہے ہیں، 21واں روزہ، اور آج مولا علی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اسد جہان صاحب، آپ کی طرف آنے کا بار بار کہا جا رہا ہے، سلام جو آپ سناتے ہیں مخصوص انداز میں تو سننا چاہیں گے ہم. جی میں مولا کی شان میں کیونکہ شہادت ہم سنتے آ رہے ہیں حوالے سے جی چند اشعار پیش جی کروں گا. پلیز اس سے پہلے درود بر محمد و آل محمد. صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سلام جو راہ پر نہ ملے راستہ نہیں ملتا، بغیر آل نبی کے خدا نہیں ملتا. در نجف جھکا کر جبین دیکھو تو در نجف جھکا کر جبین دیکھو تو اس آستان سے سائل کو کیا نہیں ملتا. علی کی کر لو زیارت جو شوق ہے موسیٰ، علی کی کر لو زیارت جو شوق ہے موسیٰ، کہ کوہ طور پر نور خدا نہیں ملتا. پڑے جو وقت پکارے رسول بھی جس کو، پڑے جو وقت پکارے رسول بھی جس کو، علی سا کوئی بھی مشکل کشا نہیں ملتا. خدا کے گھر میں ولادت بھی اور شہادت بھی، خدا کے گھر میں ولادت بھی اور شہادت بھی، جہاں
بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. جی سنا آپ نے. اب ذرا میرے ساتھ پیارے پیارے بچے موجود ہیں, یہ ذرا مائک مریم مائک پکڑیے گا ان سے. جی تو روزہ کشائی آج بچوں کی, جنہوں نے بچوں کو بہت بہت مبارک ہو, پہلا روزہ رکھ کر آئے ہیں. ابھی آپ کا روزہ افطار نہیں ہوا, آپ کہہ رہے ہیں آپ کا تھوڑی دیر بعد افطار ہوگا, تو ذرا ایکسپیرینس شیئر کر دیں جلدی سے, ٹائم کم ہے. کیسا رہا روزہ؟ بالکل ٹھیک رہا. آپ کا روزہ کیسا رہا؟ ٹھیک رہا. مریم نے تو رکھا ہی نہیں لیکن ٹھیک رہا ہے نا. اچھا جی, آپ کا روزہ بیٹا کیسا رہا؟ ٹھیک رہا. آپ کا بھی اچھا رہا. کیا کھایا تھا سحری میں؟ انڈا پراٹھا. انڈا پراٹھا, اس کو دیکھ کے بتانا تھا. پراٹھا ہی پسند ہے, مجھے بھی بہت پسند ہے. میں مما کو بولتی ہوں مما مجھے روٹی کے ساتھ انڈا پراٹھا نہیں دیں, ایسے ہی دینا. روٹی اور انڈا پراٹھا کیا ہوتا ہے؟ روٹی ہوگی یا پراٹھا ہوگا؟ دونوں چیزیں. انڈا پراٹھا کیا ہوتا ہے؟ مطلب روٹی الگ ہوگی, پراٹھا الگ ہوگا اور انڈا الگ ہوگا. جی جی بھائی بس دیکھ لیں سب آملیٹ کا نام میرے خیال سے انڈا پراٹھا اکٹھا رکھ دیا نا, ساتھ روٹی الگ ہوگی. چلیں جی, جنہوں نے افطار اسپانسر کیے ذرا ان کا میں شکریہ ادا کر دوں. KFC والوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں افطار اسپانسر کیا, اور ہمیشہ بچوں کو KFC بڑا پسند ہے جی. بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں KFC کا زنگر برگر اور جو چکن پیس ہوتا ہے ان کا. اور اس کے ساتھ ساتھ 7 اپ والوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے ہمیشہ ہماری افطار کو اسپانسر کیا. اور ٹاپس جوسز آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں, بڑا اچھا فلیور, پیاس بجھاتے ہیں. اور بچوں کا فیوریٹ ٹاپس جوس, وہ بھی ان کا بھی بہت شکریہ. جوس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کیوٹ سا جوس ہے جس کی پیکنگ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, شکر گند جوس. ان کا بھی بہت شکریہ, ان کا بھی بہت شکریہ. چھوٹی سی مریم اور چھوٹی سی مریم کے ہاتھ میں چھوٹا سا کیوٹ سا شکر گنج, آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت مزے کا جوس ہوتا ہے جی. اللہ والا بریانی ہے جی, اللہ والا بریانی ٹھیک ہے جی. وہ روزانہ بریانی بھیجتے ہیں, آج شاید لیٹ ہو گئی ہے لیکن جی روزانہ بھیجتے ہیں. بہت شکریہ جی کہ آپ بریانی بھیجتے ہیں, اور آپ کی بریانی بہت سے روزے دار کھاتے ہیں, اور روزے دار کھا کر ظاہری بات ہے جہاں سے آتی ہے افطاری ان کے لیے بھی دعا ہو جاتی ہے. اچھا جی, گفٹ اسپانسر جو ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. زی انٹرنیشنل تعلیم کی دنیا میں ایک نیا, ایک بہت اچھا نام اور بڑا اچھا معیار, بہت اچھا اسٹینڈرڈ اور بہت بڑا نام. اور زی والے کیا کہتے ہیں جی, مل کر پڑھیں گے آگے بڑھیں گے. اس کو مائک کی ضرورت نہیں ہے, آج ثابت ہو گیا. ایڈور, بہت شکریہ جی. ایڈور دے خوبصورتی کا احساس. ایڈور والے روزانہ بچوں کے لیے گفٹ ہیمپر بھیجتے ہیں جی, بہت شکریہ ایڈور والوں کا. اور گوبیز پینٹس والوں نے آج پہلی دفعہ میرے خیال سے گفٹ ہیمپر بھیجے ہیں جی, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آج آپ نے بچوں کے لیے پیارے پیارے گفٹس بھیجے ہیں جی. اور طفال ڈائپرس, ان کی طرف سے ڈیلی گفٹس آتے ہیں جی, آپ کا بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بلکہ کیونکہ روزانہ آپ ہماری افطار ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں. پیارے پیارے بچے جو کہ روزے دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ گفٹ جاتے ہیں. مرحبا والے بھی, یہ بھی شاید پہلی بار ابھی گفٹ آیا آج. مرحبا والوں آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے آج بچوں کے لیے پیارے پیارے سے گفٹ ہیمپر بھیجے جو بچوں کے ساتھ جائیں گے. اچھا جی, ایزی کلر والے روزانہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں, گفٹ اسپانسر بھیجتے ہیں جی. آج بھی ایزی کلر والے بنے ہماری افطار ٹرانسمیشن کا حصہ, اور بچوں کے لیے پیارے پیارے گفٹ. اور جوبلی, تمام بچوں کی فیوریٹ چاکلیٹ. تو جوبلی والوں کا بھی, جوبلی تو سب کی فیوریٹ ہوتی ہے. جی جی کیا کہہ رہی ہو؟ جوبلی تو سب کی فیوریٹ ہوتی ہے. جوبلی والے تو صحیح خوش ہو گئے ہوں گے اس کی بات میں. جی, اللہ والا بریانی آ گئی, بہت شکریہ. کیسے کہنا اللہ والی بریانی, بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی, جوبلی تو سب کی فیوریٹ ہوتی ہے. مریم نے بات ہی ختم کر دی. جوبلی والوں کو بھی بہت شکریہ جنہوں نے بچوں کے لیے گفٹ ہیمپر بھیجے ہیں. اور یہ چاکلیٹ کھاتے ہیں بچے, چاکلیٹ سب کھاتے ہیں شوق سے. تمام اسپانسرز کا بہت شکریہ, اور تمام بچوں کا بہت شکریہ, تمام علماء کا بہت شکریہ جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کچھ گھنٹے کے بعد سحر کی لائیو نشریات میں. لیکن آپ کو بھی لیے چلیں گے دوسرے سیٹ پہ, اسٹار ڈیبیٹر ہمارا جو سیگمنٹ ہے جہاں پہ ماوش ہوں گی اور ججز بھی ہوں گے, سمیہ اور مدثر. اوور ٹو یو ماوش. السلام علیکم, میں ہوں ماہوش تبسم. اور ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سحری میں بھی ہم نے بات کی تھی, افطاری میں بھی. آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے, اور اسی دن کی مناسبت سے سحری کا ٹاپک بھی ہمارا تھا, اور آج افطاری کا ٹاپک بھی ہمارا اسی مناسبت سے ہے. نوح کے سفینے جیسا ہے عشق علی. بہت خوبصورت ٹاپک, اور ہمارے ساتھ مدثر اقبال اور سمیہ رضوان کے ساتھ ساتھ جو جج کا جو فرض ہے وہ ادا کر رہے ہیں آغا شیرازی صاحب.
मुदस्सिर इकबाल ने उनसे रिक्वेस्ट की थी और हम सब ने भी रिक्वेस्ट की थी कि वो सहर के साथ साथ आज इफ्तारी में भी हमें ज्वाइन किए। बहुत शुक्रिया आपका शराजी साहब। आपका बहुत उम्दा मौजू है और फिर उसके बाद मैं तो समझता हूँ कि तोशा आखिरत है कि अगर हम इस उन्वान से बात करने वालों को सुने ऐसा ही और फिर उस पर मुनसिफी का जिम्मेदारी भी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और सहर में तो हमारे पास बहुत ही अच्छे मुकर्रर थे, बड़ी अच्छी तकारीर की। तो अभी जो हमारे पास इफ्तारी के मुकर्ररीन हैं वो भी हमारे वो डिबेटर्स हैं जो अपने अपने राउंड से जीत कर आए हैं। तो आई होप कि इस टॉपिक के साथ आज इंसाफ होगा और बहुत अच्छी तकारीर सुनने को मिलेंगी। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए मैं बताती चलूँ कि वही 2.5 मिनट का टाइम होगा। 2 मिनट पे पहला बज़र और 2.5 मिनट पे दूसरा बज़र बजेगा। आज के हमारे जो पहले डिबेटर हैं वो हैं अहमद मिन्हास। जी अहमद जी स्टार्ट। ये सरज़मीन कूफा की गलियां बाज़ार है सदर आली वक़ार, जहां अली अली की सदाएं कानों में रस घोल रही हैं। ज़िक्र अली से फ़िज़ा मौतर हो रही है कि एक आशिक जो दिल में अली की अकीदत लिए सर पर इश्क़ अली का ताज सजाए बढ़ता चला जा रहा है कि मंज़र बदलता है। आज एक आशिक को इश्क़ अहले बैत के जुर्म में सूली पर लटकाया जा रहा है। उसके हाथ पांव तोड़े जा रहे हैं मगर वो फिर भी अहले ज़माना को जालिम के जुल्म की दास्तान सुनाता जा रहा है। वो शान अली बयान करता जा रहा है। ये अली की अज़मत का अलम बरदार है, ये अली का जानसार व वफ़ादार है। ये ख़ुद को सालिम कहने वाला मीसमे तम्मार है कि ज़िक्र अली के जुर्म में उसकी ज़ुबान काट दी जाती है कि जिससे बहते हुए लहू के कतरे चीख चीख कर बुग़्ज़े अली को ये पैगाम देते हैं कि ये ज़बा काट दो, जिस्मो जा काट दो, मिदहते मुर्तज़ा की सदा दो मुझे। ज़िक्र शाह नजफ़ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो फिर जला दो मुझे। जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना जाहिलो फिर हवा में उड़ा दो उसे। 1-2 दिन नहीं सुबह महशर तलक जिस तरफ जिस जगह ये हवा जाएगी, ये अली के मवाली का वादा रहा कि अली की सदा आएगी। सफ़ीना इश्क़ अली वो मुक़द्दस सफ़ीना है सदर आली वक़ार कि जिसके सवार मैदान करबला में सर कटा तो देते हैं मगर सर झुकाते नहीं। कि जब मिक़दाद बिन अस्वद जैसे आशिक़ अली 313 की सफ़ में शामिल हो जाएं तो 1000 पर गालिब आ जाते हैं। ये इश्क़ अली शहबाज को कलंदर, बहलूल को दाना बना देता है कि सफ़ीना इश्क़ अली में सवार होने वाला कोई पीर मेहर अली शाह बन जाता है तो कोई अताउल्लाह शाह बुखारी बनकर उम्मत के दिलों में जगमगाता रहता है। नूह के सफ़ीने जैसा है इश्क़ अली कि सदर आली वक़ार खैबर जैसे दरवाज़े आज भी कश्मीर, शाम, फ़लस्तीन में जुल्म सितम की शक्ल में मौजूद हैं। अगर हम सब नफीस इश्क़ अली में सवार हो जाएं तो नारा तकबीर बुलंद करके इन दरवाज़ों को जड़ से उखाड़ सकते हैं क्योंकि नूह के सफ़ीने जैसा है इश्क़ अली। सवार हो जाओ इसमें, निजात पाओगे। बहुत शुक्रिया अहमद मिन्हास। नेक्स्ट है हमारी आज की मुकर्रा कनीज़ ज़हरा। चलें स्टार्ट। शऊर इंसानी की इंतहाओं से मकाम अली की इब्तिदा होती है सदर आली वक़ार कि अपनी अंगुश्त से खैबर का वर्क पलटने वाला अली ओहद के मैदान में नबी की ढाल बना तो कभी जंगे खंदक में उमरो बिन अब्दुवद जैसे पहलवान को भी चंद लम्हों में खाक चिटाई की कि वो मोहम्मद जिनका कोई साया भी न था तो वो उनका साया बना। कि जनाबे वाला उम्मत मोहम्मदिया के मोहम्मद ने आखिरी हज से लौटते हुए गदीर खुम के मकाम पर पालान का मिंबर सजाए अली को मन कुन तुम मौला फहाजा अली मौला के मनसब से नवाजा और अली से इश्क और निजात अली से बुग़्ज़ को अज़ाब बताया। कि नबी के इन लफ्ज़ों को मीसम तम्मार ने ऐसा वजीफ़ा बनाया कि उन्होंने अपनी कटी हुई ज़बान से भी अली अली का विर्द जारी किया। कि काबे में आके हैदरे करार कह गए, बोलूँगा वो जो सिर्फ मेरे सरकार कह गए। इश्क़ अली की मौत ने मुझको किया अमर, सूली पे चढ़ के मीसमे तम्मार कह गए। सूली पे चढ़ के मीसमे तम्मार कह गए। नूह का सफ़ीना लोगों की निजात का जामिन बना था जनाबे वाला कि जो 6 महीने की मुसाफत तय किए कोहे तू कोहे
کوہ جودی پر قرار پایا تھا، لیکن عشق علی کا سفینہ تو 1400 سال سے سفر کرتا انسانیت کی بقا کا ضامن ہے کہ عشق علی کے سفینے کی آخری منزل تو وہ مقام شہادت ہے کہ جہاں استاد سبت جعفر بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نوح کے سفینے جیسا ہے عشق علی کہ وہ مقام شہادت ہے، کہ جہاں خرم زکی بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نوح کے سفینے جیسا ہے عشق علی کہ وہ مقام شہادت ہے، کہ جہاں امجد صابری بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نوح کے سفینے جیسا ہے عشق علی، کیونکہ بغیر عشق علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ اور خدا کے بندوں سنو ذرا غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتا اسے خدا نہیں ملتا، جسے علی نہیں ملتا اسے خدا نہیں ملتا۔ شکریہ۔ چلیں، بہت اچھا، ویری نائس۔ شیراز علی ہیں آج کے ہمارے اگلے مقرر۔ چلیں سٹارٹ۔ علی کی تلوار ذوالفقار حیدر اور نبی کی تلوار علی ہے صدر علی وقار، وہ علی جو اپنے سینے میں عشق نبی سجائے، ہاتھوں میں ذوالفقار تھامے، جب خیبر میں داخل ہوئے تو مرحب و انتر جیسے پہلوانوں کو لمحوں میں زیر کیا، وہ علی کہ جن کی ولادت مکہ میں ہوئی اور شہادت مسجد میں ہوئی، وہ علی جو خندق کے میدان میں داخل ہوئے تو لسان وحدت سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، وہ علی جو احد کے میدان میں داخل ہوئے تو نبی کی ڈھال بنے، وہ علی کہ جس کی آواز سن کر اور جس کا نام سن کر آج بھی خیبر لرز اٹھتا ہے، کہ وہ علی جس کی خاطر اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میں علم کا شہر تو علی اس کا دروازہ ہے، ارے وہ علی کہ جس کے زمین سے لے کر آسمان تک جھنڈے گڑے ہوئے ہیں مگر رقیبان خرد اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، علی کا دشمن نبی کا دشمن، نبی کا دشمن خدا کا دشمن، مگر ہے بات تو سامنے کی لیکن ہے بات تو سامنے کی لیکن عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ہے بات تو سامنے کی لیکن عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ عشق کے 3 حروف علی کے 3 حروف کا صدقہ ہے صدر علی وقار، کہ جو جو سفینہ عشق علی میں آتا گیا وہ نجات پاتا گیا، کہ خواہ وہ بو ذر و سلمان و قمبر ہوں یا باس علمدار ہوں، کہ وہ شیخ عبد القادر جلانی ہو یا لال شہباز قلندر ہو، کہ خواہ وہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہو یا پھر امیر خسرو ہو، نجات پاتے گئے کیونکہ وہ یہ جانتے تھے بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتا اسے خدا نہیں ملتا، جسے علی نہیں ملتا اسے خدا نہیں ملتا، جسے علی نہیں ملتا اسے خدا نہیں ملتا۔ بہت اچھا شعر۔ آ جائیں آپ واپس ڈائس پہ، باقی کے دونوں ڈیبیٹرز بھی آ جائیں پلیز۔ جی آغا شیرازی صاحب، آج کی تقاریر کے حوالے سے کیا کومنٹس ہیں آپ کے؟ آج کے مقابلے کا جو عنوان تھا وہ بہت شاندار تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا۔ تو یہ آج کا عنوان دراصل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے اخذ کیا گیا ہے، اور اسے جس کانٹینٹ کے ساتھ آپ نے یہاں بیان کیا ہے، آپ داد و تحسین کے مستحق ہیں کہ آپ نے بول کے پلیٹ فارم پہ توشہ آخرت کی نیت سے بہت اچھے سے اس تقریر کو بخوبی انجام دیا۔ اب ریزلٹس میرے خیال سے ریڈی ہیں۔ نتائج اتفاق ایسا ہے کہ نتائج تینوں پچھلے میں تھوڑا سا فرق تھا ہلکا سا، لیکن کیلکولیشن میں ہوا۔ تو کیا ہے شیرازی صاحب آج کی تقریر کا عنوان ہے، نتائج میرے سامنے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان تمام درجنوں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں نوجوانوں سے ہر وہ نوجوان بہتر ہے جو اس پلیٹ فارم پہ آ کر بات کرتا ہے، یہ اس کی تقریباً 90% جیت ہے۔ لیکن یہ مقابلے کا ایک طریقہ ہے، مروجہ طریقہ ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ آج کی تقریر کے اعتبار سے کنیز زہرا آپ ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آج کے مقابلے کے اعتبار سے احمد منہاس۔ تو طے یہ پایا کہ اگلے مرحلے کے لیے شیراز کوالیفائی کیے ہیں،
اور آپ تینوں کو اچھی تقریر کرنے پر داد و تحسین۔ شراز آپ کو بہت مبارک ہو، آپ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے یعنی کہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے۔ آپ نے بہت اچھی تقریر کی، تقریر آپ دونوں نے بھی بہت اچھی کی، لیکن آپ کے ساتھ جائیں گے ڈور کی گفٹ ہیمپرز، آپ جائیں گے ہمارے نیکسٹ راؤنڈ میں، بہت مبارک ہو۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا یہ تقریری مقابلہ تو ختم ہوا، لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ ابھی ہمارا کوئز کمپٹیشن باقی ہے، اور میں چاہوں گی کہ ہم شرازی صاحب کو بھی اس کوئز کمپٹیشن میں اپنے ساتھ ہی رکھیں تاکہ جو مشکل سوالات ہیں وہ ان سے کہیں گے کہ وہ پوچھیں، یا پھر ان سے بھی ہم شرازی صاحب کو دیں گے وہ سوال۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کریں گے ناظرین۔ تو ابھی پہلے مین سیٹ کی طرف چلتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔